میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حضرت علامہ حافظ سرفراز قادری صاحب۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری پر بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا۔ آج جس موضوع پر علامہ صاحب کے ساتھ نشست ہے وہ ہے عصر حاضر میں امت مسلمہ کا اتحاد کس طرح ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس دور میں امت ٹکڑا ٹکڑا ہو چکی ہے، اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ علامہ صاحب کے زبان اقدس سے، زبان مبارک سے ہم امت مسلمہ کا اتحاد کیسے ممکن ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے عصر حاضر میں امت مسلمہ کا اتحاد ختم ہونے کی وجوہات، اتحاد کا بالکل ختم ہونا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، ہمارے سامعین اور ناظرین کے حوالے کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات وہ ہیں جن میں اتحاد کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ موجودہ دور میں ہر جگہ سے یہی سوالات آ رہے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بالکل واضح حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ادھر ادھر بھٹکو نہ، ادھر ادھر تفرقوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب دیکھیں، موجودہ دور میں آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کس طرح لوگ یعنی ایک دوسرے سے یعنی الگ ہوئے، تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ جو اتباع ہے وہ صرف اور صرف میری کی جائے۔ بالکل، یعنی جو میں حرف کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، وہ حرف آخر ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم سیرت طیبہ سے دیکھیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی آپ ایسی بات جو اہم ہوتی تھی یا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بلا کر، اپنے ہم نوا کو بلا کر، اور آپ مشاورت کرتے تھے، اور جس کی جو بات اچھی لگتی تھی اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بالکل، آپ تاریخ اوراق اٹھا کر پڑھیں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یا جتنی بھی غزوات ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشاورت کرتے تھے۔ اور ایک جنگ میں حضرت سلمان فارسی، آپ نے جنگ سنی ہے، جنگ خندق، بالکل، آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ اس طرح کیا جائے، تو آپ نے اس کی رائے کو قبول کیا۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ ہم کسی ایک کی پیروی نہیں کر رہے، ہم نے یہ تو کہا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم نے اس کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا، کلمے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو ہم جن کو فرقے کے لفظ دے رہے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبند ہے، یہ اہل تشیع ہے، ہم ان کے اندر بہت سارے فرقے بن گئے۔ اب کوئی دوسرا مرید یعنی دوسرے پیر کا مرید ہے تو وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا، جو پیر ہے وہ دوسرے پیر کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور علماء کرام کی طرف آپ رجوع کریں تو ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہی علم حرف کل ہے، بالکل، یعنی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے سیرت طیبہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیرت طیبہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی سکھایا ہے کہ تم ہمیشہ وہی کام کرو اگر جو تمہیں مناسب لگ رہا ہے، اگر جس کام میں تمہیں کوئی کمی پیشی نظر آ رہی ہے تو تم ان کی طرف رجوع کرو جن کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی کا نزول ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کوئی بھی بات ہو آپ اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کیا کریں۔ بالکل، جب حضور کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے تو ہم تو ان کے امتی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہی حکم سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ حاضر دور میں کیا ہے کہ ہم کسی کی بات پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری اتباع کی جائے لیکن ہم کسی کے تابع نہ بنیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے سینوں سے نفرت کو ختم کریں گے اور
عقائد کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں ان کو کلیئر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھیں گے تب تک یہ چیز ناممکن ہے۔ تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر پہلے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے جن پہ ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم اختلاف کو ذاتی تشدد پہ لے جاتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، سیرت رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علامہ صاحب اتحاد امت، اتحاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی بہت روشنی آپ نے میں اچھا سوال کیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک مختصر حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر 6 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، یعنی حضور کے دور کے اندر۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری صحابی رسول ہیں، ان کو بھی اجازت تھی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کا عامل مقرر کرتے وقت بھیج رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ ابو موسیٰ الاشعری کو، تو آپ نے ان کو 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے کیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا۔ بالکل آج کا جو دور ہے ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، آسانی پیدا نہیں کر رہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ہم ان کو ایسے بتا دیتے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں بالکل سخت باتیں۔ تو میں خدا را ان سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا عامل مقرر کرتے وقت 2 صحابہ جید صحابہ، ایک مفتی صحابی ہیں، آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، تم ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں یمن کی طرف، ان کے لیے کوئی تنگی نہ پیدا کرنا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، تم ان لوگوں کو خوشخبری دینا اور ان لوگوں کے اندر جا کر یہ نہ کرنا کہ تم ان لوگوں کو نفرت پھیلاؤ، کوئی ایسا پیغام دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی جلسے میں جا رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کی نفی کر کے آئیں گے، وہاں کے علماء کرام کی نفی کر کے ہم اپنے آپ کو ثابت یہ کریں گے کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو کچھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہی بات ٹھیک ہے، تو میرے بھائی اس کا لینا دینا سیرت سے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے حضور نے تو یہی فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اور اس کے علاوہ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو حضور کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں نا، اگر یہ امت اس پر ساری کی ساری متفق ہو جائے۔ آج بہت سارے مسائل پہلے یہ چلے حضور بشر ہیں، حضور نور ہیں، حضور یہ نہیں ہے، حضور کے پاس یہ نہیں ہے، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو باتیں انسان امت کے بس میں نہیں وہ کرنا شروع کر دی ہوں۔ ایسے ہی بات ہے، میں ہمیشہ پیغام یہی دیتا ہوں کہ جس کے لیے رب فرما رہا ہے لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اس شخصیت کے بارے میں جب ہم یہ ٹاپک بند کر دیں گے تب ہمارا ہی حال اچھے طریقے سے اور اچھے منزل کی طرف چلا جائے گا۔ جب ہم اپنے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں حضور کو یہ پتا تھا یہ پتا نہیں تھا، تو ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتحاد امت کا صرف آج سب سے بڑا جو اتحاد امت کا جو کردار ہے وہ علماء کرام کا ہے، کیونکہ سامعین تو وہ بیچارے کلپ سنتے ہیں، آج کا نیٹ کا دور ہے، کسی نے کسی کی بات سن لی اس کو آگے منتشر کر لیا، آگے داخل بھائی بتا دیا کہ فلاں عالم نے یہ کہا، اب ہم کدھر جائیں۔ میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا تو وہاں پہ میں پانی پی رہا تھا۔ اب وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، تو ایک بزرگ بابا تھے تو وہ کہنے لگے کہ آپ دیندار ایسے کر رہے ہیں، پانی کھڑا ہو کر پی رہے ہیں، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ حضور آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حضور کا فرمان حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب قائما، کہ حضور کو میں نے جب بھی دیکھا آپ کھڑے ہو کر پانی نوش فرماتے تھے، پیتے تھے۔ تو اب وہ اس بوڑھے بابے نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سن کر اس کو فیڈ کر دیا ہے، جو دوسری روایات ہیں ہمیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہی میں مثال دے کر آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے جو عوام ہے انہوں نے بس ایک حدیثیں سنی ہے، وہ احادیث سنی ہیں جو اس نوعیت وقت کے تقاضے کے موجب آقا نے فرمائی، وہ حدیثیں نہیں جو حضور نے محبت بیان کی، جو حضور نے شفقت کے بارے میں، ہمیں وہ ٹاپک ہی دور کر کے رکھ لیا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے سیرت طیبہ سے، جو میں نے پہلے حدیث
آپ کے سامنے پیش کی، حضور نے کیا فرمایا کہ یسرو ولا توسرو بشرو ولا تنفرو، کہ لوگوں میں خوشخبری بانٹنا، نفرت نہ پیدا کرنا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اتحاد کرنا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں کرنا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہی ہمارے لیے سبق آموز حدیث ہے کہ ہمیں اس سے یہی ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارا کیونکہ کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کا یہی مقصد ہے کہ جتنی بھی امت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ باقی جو عقائد کی باتیں ہیں، وہ عقائد یہ ہیں کہ آپ ان عقائد کو سامنے بیٹھ کر، آمنے سامنے جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھ کر جو جید علماء کرام ہے وہ مسئلے کو کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کو آپ دلائل کے ساتھ رد کریں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ گالی گلوچ کہیں، کوئی حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے بات بری کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم آج کل جو علماء منبر پہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ ہوں کہ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق سے مراد نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، وقتالہ کفر، اور اس کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ لیکن آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہمارے ایسے علماء کرام، کیونکہ عوام الناس کی تو یہ بات ہے ہی نہیں، جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دیندار سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کے اندر کہ ہم منبر پہ بیٹھ کر جہاں پہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں، جہاں پہ صحابہ کرام جب حضور کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے مبلغین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے کر اور پھر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، اور عوام الناس کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جہاں پر آپ ایسے حضور کی باتیں سنائیں گے لوگ آپ کو اتنے اہمیت نہیں دیں گے، جہاں پر آپ دوسرے کی مخالفت کریں گے، دوسرے کو کم پیش کریں گے، وہ آپ کو واہ واہ کی داد دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ سیرت رسول نے کیا فرمایا، حضور نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ تو میں تو یہی عرض کروں گا امت مسلمہ کو کہ جتنا ہو سکے اتحاد میں آ جائیں، اور یہی اتحاد جو ہے یہ امت کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو باہر ممالک کی سازش ہے کہ علماء کرام کو متنفر کر کے، کیونکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہستیوں کو فالو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح لوگوں کو دین سے بغاوت کرنے کی طرف الجھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ باہر ممالک کی ایجنسیاں ہیں، کیونکہ نوجوان نسل آج آپ دیکھیں کہ کئی ہمارے علماء کرام ایسی کرامات بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم نے جو ہمارے زیادہ نسل جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ اس طرح اتحاد سے متنفر ہے، کیونکہ وہ ایسے علماء کرام بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ کہ ایک سننے والے کو آج کے دور میں یقین کرنا بالکل مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرح اس کی ضد میں ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر وہ ویڈیو آگے چلی گئی، اس طرح وہ دین کو مذاق بنا رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے دین کو اگر ہم مذاق بناتے رہیں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ باہر قوموں کا جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو توڑنے کا ایک ہی حل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کرام آپس میں لڑائی کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں، اور اگر یہ جڑ گئے تو پھر یہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو اہل مسلمان ہیں اور دیندار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک اتحاد پر، اور آپ نے اچھا آج موضوع انتخاب کیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بندہ ناچیز کو بھی ایک اپنا وقت آپ نے عنایت فرمایا۔ تو یہی آخری ہمارا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سامعین کو جو آج اس توسل سے سن رہے ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ حضور کا پیغام، اس پیغام پر آپ عمل کریں کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں۔ بہت شکریہ علامہ سرفراز قادری صاحب، آپ نے عصر حاضر میں امت مسلمہ کا اتحاد کس طرح ممکن ہے، آپ نے اتحاد پر امت مسلمہ کے قرآن مجید اور سیرت طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے ہمیں بہت بیان فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی بہت شکریہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور
ادھر ادھر بھٹکو نہ، ادھر ادھر تفرقوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب دیکھیں موجودہ دور میں آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کس طرح لوگ یعنی ایک دوسرے سے یعنی الگ ہوئے، تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ جو اتباع ہے وہ صرف اور صرف میری کی جائے، بالکل یعنی جو میں حرف کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ بالکل اور اگر ہم سیرت طیبہ سے دیکھیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی آپ ایسی بات جو اہم ہوتی تھی یا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بلا کر، اپنے ہم نوا کو بلا کر اور آپ مشاورت کرتے تھے، اور جس کی جو بات اچھی لگتی تھی اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بالکل آپ تاریخ اوراق اٹھا کر پڑھیں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یا جتنی بھی غزوات ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشاورت کرتے تھے۔ اور ایک جنگ میں حضرت سلمان فارسی، آپ نے جنگ سنی ہے جنگ خندق، بالکل آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ اس طرح کیا جائے، تو آپ نے اس کی رائے کو قبول کیا۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ ہم کسی ایک کی پیروی نہیں کر رہے، ہم نے یہ تو کہا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم نے اس کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا، کلمے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو ہم جن کو فرقے کے لفظ دے رہے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبند ہے، یہ اہل تشیع ہے، ہم ان کے اندر بہت سارے فرقے بن گئے۔ اب کوئی دوسرا مرید یعنی دوسرے پیر کا مرید ہے تو وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا، جو قبول ہی پیر نہیں ہے کرتا۔ وہ دوسرے پیر کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور علماء کرام کی طرف آپ رجوع کریں تو ایک عالم ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ہی علم حرف کل ہے، بالکل یعنی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے سیرت طیبہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیرت طیبہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی سکھایا ہے کہ تم ہمیشہ وہی کام کرو اگر جو تمہیں مناسب لگ رہا ہے، اگر جس کام میں تمہیں کوئی کمی پیشی نظر آ رہی ہے تو تم ان کی طرف رجوع کرو جن کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی کا نزول ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کوئی بھی بات ہو آپ اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کیا کریں۔ بالکل جب حضور کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے تو ہم تو ان کے امتی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہی حکم سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ حاضر دور میں کیا ہے کہ ہم کسی کی بات پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری اتباع کی جائے لیکن ہم کسی کے تابع نہ بنیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے سینوں سے نفرت کو ختم کریں گے اور عقائد کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں ان کو کلیئر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھیں گے، تب تک یہ چیز ناممکن ہے۔ تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر پہلے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے جن پہ ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم اختلاف کو ذاتی تشدد پہ لے جاتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، سیرت رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علامہ صاحب اتحاد امت، اتحاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی بہت آپ نے اچھا سوال کیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک مختصر حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر 6 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، یعنی حضور کے دور کے اندر۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری صحابی رسول ہیں، ان کو بھی اجازت تھی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کا عامل مقرر کرتے وقت بھیج رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ ابو موسیٰ الاشعری کو، تو آپ نے ان کو 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے کیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا۔ بالکل آج کا جو دور ہے ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، آسانی پیدا نہیں کر رہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ہم ان کو ایسے بتا دیتے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں بالکل سخت باتیں۔ تو میں خدا را ان سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا عامل مقرر کرتے وقت
दो सहाबा जय्यद सहाबा, एक मुफ्ती साहबी हैं, आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम उन लोगों के लिए आसानी पैदा करना जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूँ यमन की तरफ, उनके लिए कोई तंगी ना पैदा करना। और दूसरा आपने फरमाया कि बशिरू वला तुनफ्फिरू, तुम उन लोगों को खुशखबरी देना और उन लोगों के अंदर जाकर ये ना करना कि तुम उन लोगों को नफरत फैलाओ, कोई ऐसा पैगाम दो। और फिर आपने फरमाया कि वहां पे एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहना है। हदीस के अल्फाज हैं कि एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहना है। आज हम देखें कि अगर हम किसी जलसे में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, कि हम वहां के लोगों की नफी करके आएंगे, वहां के उलमाए कराम की नफी करके हम अपने आप को साबित ये करेंगे कि जो कुछ हम बता रहे हैं ये ठीक है, जो कुछ हमने आपके सामने बयान किया, जो कुछ हम आपको कह रहे हैं यही बात ठीक है। तो मेरे भाई इसका लेना देना सीरत से कोई नहीं है। हमारे हुजूर ने तो यही फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। और इसके अलावा इसका एक हल ये भी है कि जो हुजूर के बारे में जितनी भी बातें हैं ना, अगर ये उम्मत उस पर सारी की सारी मुत्तफिक हो जाए। आज बहुत सारे मसाइल पहले ये चले हुजूर बशर हैं, हुजूर नूर हैं, हुजूर ये नहीं है, हुजूर के पास ये नहीं है। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि जो बातें इंसान उम्मत के बस में नहीं है वो करना शुरू कर दी हो। ऐसे ही बात है। मैं हमेशा पैगाम यही देता हूँ कि जिसके लिए रब फरमा रहा है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो इस दुनिया को पैदा ना करता। उस शख्सियत के बारे में जब हम ये टॉपिक बंद कर देंगे तब हमारा ही हाल अच्छे तरीके से और अच्छे मंजिल की तरफ चला जाएगा। जब हम अपने नबी के बारे में ऐसे अल्फाज कहें, हुजूर को ये पता था, ये पता नहीं था, तो हमें कोई चारा नहीं है। इत्तेहाद उम्मत का सिर्फ आज सबसे बड़ा जो इत्तेहाद उम्मत का जो किरदार है वो उलमाए किराम का है। क्योंकि सामीन तो वो बेचारे क्लिप सुनते हैं, आज का नेट का दौर है, किसी ने किसी की बात सुन ली उसको आगे मुंतशिर कर लिया, आगे दाखिल भाई बता दिया कि फलां आलिम ने ये कहा, अब हम किधर जाएं। मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था तो वहां पे मैं पानी पी रहा था। अब वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं कि मैं खड़े होकर पानी पी रहा था। तो एक बुजुर्ग बाबा थे, तो वो कहने लगे कि आप दीनदार ऐसे कर रहे हैं, पानी खड़ा होकर पी रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो मैंने उसे कहा कि हुजूर आपकी बात ठीक है, लेकिन हुजूर का फरमान हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु काइमन, कि हुजूर को मैंने जब भी देखा आप खड़े होकर पानी नोश फरमाते थे, पीते थे। तो अब वो उस बूढ़े बाबे ने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया। क्या था, क्योंकि हमारे जहन के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो हमने सुन कर उसको फीड कर दिया है। जो दूसरी रवायात हैं हमें उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो यही मैं मिसाल देकर आपको ये बात अर्ज करूंगा कि हमारी जो अवाम है उन्होंने बस एक हदीसें सुनी है, वो अहादीस सुनी है जो उस नौइयत वक्त के तकाजे के मूजिब आका ने फरमाई। वो हदीसें नहीं जो हुजूर ने मोहब्बत बयान की, जो हुजूर ने शफकत के बारे में, हमें वो टॉपिक ही दूर करके रख लिया है। तो इसका हल यही है सीरत तैयबा से, जो मैंने पहले हदीस आपके सामने पेश की। हुजूर ने क्या फरमाया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू बशिरू वला तुनफ्फिरू, कि लोगों में खुशखबरी बांटना, नफरत ना पैदा करना। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहना है, इत्तेहाद करना है, कहीं पर भी ये नहीं करना कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो यही हमारे लिए सबक आमोज हदीस है कि हमें इससे यही मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। हमारा क्योंकि कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस कलमे का यही मकसद है कि जितनी भी उम्मत है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। बाकी जो अकायद की बातें हैं, वो अकायद ये हैं कि आप उन अकायद को सामने बैठकर, आमने सामने जिस तरह हम आज बैठे हैं, इस तरह बैठकर जो जय्यद उलमाए कराम है वो मसले को क्लियर कर दें कि भाई ये हमारे अकायद हैं, इसको आप दलाइल के साथ रद्द करें। लेकिन ये नहीं है कि किसी को आप गाली गलोच कहें, कोई हुजूर के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के लिए बात बुरी कह रहा है। क्योंकि हम आजकल जो उलमा मिंबर पे बैठकर ये बातें कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हूँ कि हुजूर ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है। फिस्क से मुराद नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी। व क़ितालुहु कुफ्र, और उसको जानबूझकर कत्ल करना ये कुफ्र है। अल्लाह। लेकिन आज हम देखें कि कितने हमारे ऐसे उलमाए कराम, क्योंकि अवाम नास की तो ये बात है ही नहीं,
جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دیندار سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کے اندر کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کر جہاں پہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں، جہاں پہ صحابہ کرام جب حضور کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے مبلغین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے کر اور پھر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، اور عوام الناس کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جہاں پر آپ ایسے حضور کی باتیں سنائیں گے لوگ آپ کو اتنے اہمیت نہیں دیں گے، جہاں پر آپ دوسرے کی مخالفت کریں گے، دوسرے کو کم پیش کریں گے، وہ آپ کو واہ واہ کی داد دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ سیرت رسول نے کیا فرمایا، حضور نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ تو میں تو یہی عرض کروں گا امت مسلمہ کو کہ جتنا ہو سکے اتحاد میں آ جائیں، اور یہی اتحاد جو ہے یہ امت کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو باہر ممالک کی سازش ہے کہ علماء کرام کو متنفر کر کے، بالکل کیونکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہستیوں کو فالو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح لوگوں کو دین سے بغاوت کرنے کی طرف الجھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ باہر ممالک کی ایجنسیاں ہیں، کیونکہ نوجوان نسل آج آپ دیکھیں کہ کئی ہمارے علماء کرام ایسی کرامات بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم نے جو ہمارے زیادہ نسل جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ اس طرح اتحاد سے متنفر ہے، کیونکہ وہ ایسے علماء کرام بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ کہ ایک سننے والے کو آج کے دور میں یقین کرنا بالکل مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرح اس کی ضد میں ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر وہ ویڈیو آگے چلی گئی، اس طرح وہ دین کو مذاق بنا رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے دین کو اگر ہم مذاق بناتے رہیں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ باہر قوموں کا جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو توڑنے کا ایک ہی حل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کرام آپس میں لڑائی کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں، اور اگر یہ جڑ گئے تو پھر یہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو اہل مسلمان ہیں اور دیندار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک اتحاد پر، اور آپ نے اچھا آج موضوع انتخاب کیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بندہ ناچیز کو بھی ایک اپنا وقت آپ نے عنایت فرمایا۔ تو یہی آخری ہمارا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سامعین کو جو آج اس توسل سے سن رہے ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ حضور کا پیغام، اس پیغام پر آپ عمل کریں کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں۔ بہت شکریہ علامہ سرفراز قادری صاحب، آپ نے عصر حاضر میں امت مسلمہ کا اتحاد کس طرح ممکن ہے، آپ نے اتحاد پر امت مسلمہ